محبت ہوتی ہے وہاں اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ گھر اس آدمی کا زیادہ اچھا نہیں چلتا جو اپنی بیوی کو خرچ زیادہ دیتا ہے، مکان اچھے میں رکھتا ہے، بلکہ وہ گھر زیادہ اچھا چلتا ہے۔ یہاں مکان تو کچا ہوتا ہے لیکن میاں بیوی کے درمیان اعتماد کا اور محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے، ورنہ وہ سجا سنورا گھر بھی دوزخ نظر آتا ہے۔ دین نے ہمیں جو اسلوب دیا وہ یہ ہے کہ مومن کامل ہونے کے لیے نبی پاک کی محبت شرط ہے۔ اگر حضور سے محبت ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا، اگر نبی کریم علیہ السلام سے محبت نہیں تو ایمان کی تکمیل ہو سکتی، اور محبت لفظوں میں سمیٹی نہیں جا سکتی، اور محبت کی اداکاری ویسے ممکن نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود اپنے دل سے پوچھے۔ ہمارے ہاں تو ڈگریاں جاری کی جاتی ہے نا، فلاں عشق رسول ہے، وہ جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے اس کو عشق رسول کی سند مل جاتی ہے، اور جو 1,00,000 روپیہ کسی جگہ خرچ کر دیتا ہے وہ سب سے بڑا عشق رسول ہو جاتا ہے۔ یہ ڈگری میں کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ تو میرا اندر بتائے گا کہ مجھے حضور سے کتنی محبت ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، آپ خود اس پر غور کریں۔ ہمارا حضور سے پیار کرنا ضروری ہے، اگر محبت نہیں ہوگی تو پھر دین پر چلنا مشکل ہوگا، آسان نہیں ہوگا، ورنہ پھر بوجھ سے بنتے ہیں۔ ساری زندگی رشتہ چلتا ضرور ہے پر اس کا لطف کوئی نہیں ہوتا، اور اگر محبت ہو تو پھر جینا آسان ہو جاتا ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ اہل سنت کے ایک بزرگ عالم نے کہیں بیان کیا ہے کہ صحابہ حضور علیہ السلام کا پیشاب پی جاتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلی کا پانی پی جاتے تھے، ریٹ نکلتی تھی ناک مبارک سے تو وہ چہروں پہ مال لیتے تھے۔ تو حضرت یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں کالج میں پڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا وائف کیا کرتی ہیں؟ کہنے لگے بڑے اچھے گھرانے سے ہیں، وہ بھی ایک کالج کے اندر لیکچرار ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یقیناً آپ کی بیوی شادی سے پہلے یہ روٹین ہوتی ہے خواتین کی کہ وہ کسی کا بچہ پیشاب کر دے تو ان کو گھن آتی ہے، کسی کے باتھ روم میں جائیں اور بچے نے پیشاب کیا ہو تو ناک پہ رومال رکھ لیتے ہیں، اور کوئی ان کے قریب کہہ کر دے تو وہ بھی کہہ کر دیتے ہیں، ہوتا ہے نا جی ایسے، اور آ کے شکوہ بھی کرتی ہیں کہ فلانے گھر والوں کے لوگوں کا جینے کا رہنے سہنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ٹھیک نہیں ہے، کو پتہ ہی نہیں صفائی کیسے کرنا ہے۔ وہ تو دیکھیں سارا ان کا واش روم آلودہ تھا، جب میں گئی ہوں ان کے بچوں کے وہاں پیمپر پڑے ہوئے تھے، بڑی باتیں سناتے ہیں لوگ۔ وہی بی بی جو کل تک تنقید کر رہی تھی، پھر جب اس کا اپنا بچہ ہوتا ہے نا اس کے بالوں میں پیشاب کرتا ہے، اس کے منہ میں کہہ کر دیتا ہے، پھر بھی اسے الٹی آتی ہے، پھر بھی اسے گھن آتی ہے۔ کیوں بھلا؟ وہ جب تک تنقید کر رہی تھی تو دوسرے کے بچے سے کر رہی تھی، وہ کسی کا بچہ تھا، اس سے پیار نہیں تھا، اور جب اپنا بچہ ہوتا ہے تو پھر اس سے محبت ہو جاتی ہے، پھر ہو جاتا ہے پیار۔ پھر انسان جو ہوتا ہے نا پھر وہ کہتا ہے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں، میرے لیے یہ آسان ہے۔ جب محبت ہو جائے تو پھر بحث نہیں ہوتی، پھر غلامی ہوتی ہے، اور جب تک محبت نہیں ہوتی تب تک بحث ہی ہوتی ہے، تنقید ہی ہوتی ہے۔ پیار ہو جاتا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے۔ دین ہمیں آسان کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے نبی کریم سے محبت کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا حضور سے محبت ہے، محبت رستے کی مشکلات کو آسان کر دیتی ہے، ان کو پیار ہے۔ کنز المال میں بھی حدیث ہے، اور اپنے مفہوم کے لحاظ سے بسند صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، اور با اختلاف روایات صاحب ترمذی نے اپنے جامع میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ کسی نے ایک روایت ہے کسی نے، اور کنز المال میں صاحب کنز المال کہتے ہیں کوئی نہیں، حضرت ابو دردہ خود ہی تھے۔ جناب ابو دردہ نے ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر سے ان کے دور خلافت میں پوچھا، حضرت جی انسان پر بڑے وقت آتے ہیں جب اسے خوشی اور مسرت کے لمحات ملتے ہیں، تو زندگی میں آپ کب خوش ہوئے تھے؟ وقت بتائیں نا۔ انسان کے ہاں بیٹا ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے میٹرک کے امتحان کا بھی بڑا ہی انتظار ہوتا ہے، اور آ جائے تو بندہ اس وقت بھی بہت بڑا اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، چلو عزت بچ گئی ہے۔ کئی مواقع پہ خوش ہوتا ہے، اپوائنٹمنٹ لیٹر جس دن پہلے دن ہاتھ لگتا ہے تب بھی بندہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ پوچھا حضرت ابو دردہ نے کہ ابو بکر آپ کب راضی ہوئے؟ تو بڑے موقع تھے جناب صدیق اکبر پر، مسلمان بھی ہوئے تھے، مال بھی کمایا تھا، اللہ نے بیٹے بھی دیے تھے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امیر المومنین بن گئے، تو کب راضی ہوئے؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یار تو نے تو میرا تار ہی چھیڑ دیا، بیٹھ میں تمہیں بتاتا ہوں کب راضی ہوا تھا۔
آؤ آؤ بیٹھو. بیٹھے حضرت ابو دردہ. تو آپ فرمانے لگے ابو دردہ جس دن نا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا, راستے میں نا میری اچانک نظر پڑی تو چہرہ نور پر, پیشانی اطہر پر پسینہ دیکھا, گرمی شدید تھی, میں پریشان ہو گیا. اب نا ہم نے یہ محفلیں یہ تو ہم نے غریب لوگوں کے ہتھے چڑھا دیے. سیاستدان ایم این اے, ایم پی اے, وزیر, مشیر یہ تو مذہبی جلسوں میں نہیں آتے, یہ تو جائیں گے سیاسی جلسے میں. اور جو تھوڑا سا بھی چودھری کہلاتا ہے نا وہ بھی مذہبی جلسے میں نہیں آتا, بلکہ تنقید کرتا ہے مولویوں نے رات سونے نہیں دیا. میں نے کہا اپنے اپنے نصیب ہے نا, الیکشن کے دن آتے ہیں تو تم گلی گلی گھومتے ہو, جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہو, اور ایم این اے تقریر کر رہا ہوتا ہے تو کہہ رہے ہوتے ہو کہ امیدوار کہ یہ جھوٹ بول رہے سارے. اپنے اپنے نصیب ہے نا, تمہارے حصے جھوٹوں کے نعرے آئے ہیں, ہمارے حصے محمد عربی کے نعرے آئے ہیں. یہ ہمارے حصے میں آیا سارا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. میں تو ساری تقریر بغیر نعروں کے کر لیتا ہوں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میری بات پہ توجہ فرمائے. حضرت ابو بکر نا سردار تھے قبیلے کے, غریب آدمی نہیں تھے, وہ سردار تھے. اب تو ابھی میں کہہ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ امیر آدمی ہو, پڑھا لکھا ہو یا کسی عہدے پہ ہو, ان لوگوں کا تو پیر بھی کوئی نہیں ہوتا, ان کا تو استاد بھی کوئی نہیں ہوتا, اور چار لوگ اگر جاننے لگ جائیں تو پھر اس سے بڑا بھی کوئی نہیں ہوتا, پھر وہ خود بھی سب سے بڑا ہوتا ہے. بڑا مشکل ہے اپنے آپ کو بیلنس میں رکھنا, مشکلات آتی ہیں انسان. حضرت ابو بکر صدیق ایک بڑے قبیلے کے آدمی, پڑھے لکھے, مالدار, لیکن جب انسان کو پیار ہو جاتا ہے, کیا کہا اقبال نے, ابھی آپ کیا سن رہے تھے, جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. محبت ہو گئی رسول کریم سے. فرمانے لگے جب میں لے کے جا رہا تھا نا تو میں نے پسینہ دیکھا, میں نے فوراً عرض کیا حضور تھوڑی دیر آرام نہیں کر لیتے, وہ پہاڑ کی ڈھلان ہے, میں سایہ نہ دیکھا ہوں. حضور نے فرمایا دیکھا ہو. فرماتے میں گیا اور میں نے جا کے نا اس جگہ کو صاف کیا اپنی چادر سے, پھر میں نے اپنی پگڑی کو کھولا اور چار طے کر کے میں نے بچھا دیا. عرض کی یا رسول اللہ تھوڑی دیر آرام کریں. کہتے ہیں حضور آرام کرنے لگے تو میں تلاش کرنے لگا کوئی ٹھنڈی چیز ملے تو محبوب کو پیش کروں. فرماتے ہیں ایک چرواہا نظر آیا تو میں نے کہا دودھ ایک بکری کا دے دو. کہنے لگا ڈیرے پہ تو 3 دینار کا ہے, یہاں تو میں مہنگا بیچتا ہوں, 4 دینار لوں گا. آپ فرمانے لگے یار تو زیادہ بھی مانگتا تو میں دینے کو تیار تھا, بس ایک شرط ہے میری, ذرا یہ برتن بھی دودھ کا دھو لو, اپنے ہاتھ بھی دھو لو, بکری کے تھن بھی دھو لو. کہتے ہیں مجھے کہنے لگا بڑے پاک صاف ہو, اور میں نے کہا یار میں تو جو ہوں جس کے لیے لے کے جانا ہے نا انہیں اللہ نے بڑا پاک پیدا فرمایا. کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا کہ بھائی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, پر کنواں یہاں سے دور ہے, وہ دور ہے سامنے کنواں پہاڑ کے پیچھے. تو آپ فرمانے لگے تو مجھے رستہ نہ بتا, بس اشارہ کر دے, اور تو 10 منٹ ٹھہر دیکھ میں کیسے آتا ہوں. حضرت صدیق اکبر دوڑے گئے, فرماتے ہیں وہاں سے پانی بھر کے لایا, پہلے بکری کے تھن دھوئے, اپنے ہاتھ دھوئے. وہ کہنے لگا دودھ بھی تم ہی دھو لو. کہتے میں نے دودھ دھویا, اب دل میں خواہش ہے اسے ٹھنڈا کروں. یہاں بہت سارے نادان کہتے ہیں کہ حضور کے دین سے پیار کرو, عشق رسول کی, ذات رسول کی باتیں آپ کرتے ہیں, فضائل شمائل اور خسائل میں کیا رکھا ہے. میں نے کہا نادانو ذات سے پیار نہ ہو تو بات کیسے مانی جائے گی, ذات سے محبت ہوگی تو بات مانی جائے گی نا. فرماتے ہیں میں گیا, وہ دودھ لے کے دوبارہ کنویں پہ, وہاں سے پانی نکالا اور پھر اس میں دودھ رکھا, اس کو ٹھنڈا کیا. اب نہ میں تیزی سے چل رہا ہوں اور توجہ بھی دودھ پر ہے, سوچتا ہوں دیر ہو گئی تو دوبارہ گرم نہ ہو جائے. یہ بتا رہے ہیں کہ میں راضی کب ہوا تھا. فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں جب میں پہنچا, جا کے کھڑا ہوا, ابھی میں کھڑا ہوا ہی تھا کہ میرے محبوب نے آنکھیں کھول دی. کہتے ہیں گھٹنے زمین پر بچھا کے, یار بہت بڑا سردار, بہت بڑا. کہتے ہیں میں نے یوں کر کے پیالہ جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا نا تو محبوب نے اٹھ کے میرا لایا ہوا دودھ, میرا لایا ہوا دودھ. فرماتے ہیں جب رسول کریم نے اپنے ہونٹوں سے وہ لگایا اور پہلا گھونٹ بھر کے حضور مسکرائے تو میں رو پڑا. محبوب نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ وہ خواجہ غلام فرید کہنے لگے تن تندور تے ہڈاں دا بالن.
اسی ہاواں نال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتوں عشق پلے تھن لایا تن دا سالن تے من دی ہانڈی لون صبر دا پایا غلام فریدہ وے میں ساری تیری تینوں وجہ یقین نہیں آیا غلام فریدہ وے میں ساری تیری تینوں وجہ یقین نہیں آیا کہا یا رسول اللہ رو اس لیے پڑھا ہوں کہ میری خدمت قبول ہو گئی کہتے ہیں رسول کریم نے جب پیا تو فرمانے لگے مجھے بڑا مزہ آیا ہے میرا دل ٹھنڈا ہوا جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں ابو دردہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں اس دن اتنا راضی ہوا کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا اتنا اس دن میں راضی ہوا شاہ صاحب آگے جی یہ ذرا کھول دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسال ماشاءاللہ گرامی قدر اس وقت ہمارے درمیان عزت مآب پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمد ذیشان المجتبی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آستانہ عالیہ چراغیہ والٹن شریف تشریف لا رہے ہیں ہماری خوشبختی ولی کامل کے نور نظر آج کی اس محفل پاک میں آپ کی زینت آپ یقیناً قابل صد احترام درمیان سے آپ دو شباب رستہ چھوڑ دیں تاکہ بآسانی حضرت کو ہم اسٹیج پر خراج تحسین پیش کر سکیں بالکل میں انہیں نہ سخت دنی اچھا کچھ جو نوجوان ہیں وہ کوشش کریں علماء کو جگہ دیں اسٹیج پر یہ جو صوفے لگے ہوئے ہیں ان پر علماء جو ہیں وہ تشریف رکھیں باقی دو صاحب آپ بیٹھ جائیں نیچے آ کے بیٹھ جائیں ماشاءاللہ احباب تشریف رکھیں ماشاءاللہ علی مرتبت صاحبزادہ سید ذیشان المجتبی صاحب جلوہ فراز ہو گئے آپ لوگ تشریف رکھیں جی مجھے اس بات کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے کئی مہمان ماشاءاللہ یہاں تشریف فرما ہیں سب نے اپنے اپنے وقت پہ بات کرنی ہے میں اور زیادہ مختصر کرتا ہوں آپ لوگ تشریف رکھیں نا جی بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں اگر کوئی تکلیف میں بیٹھے گا تو اللہ اسے اجر عطا کرے گا اس کو اللہ زیادہ اجر دے گا اللہ آپ کو برکات عطا کرے بیٹھ جائیں جلدی بیٹھیں تو میرے